الحمدللہ رب العالمین نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محرم الحرام کیسے گزاریں؟ از خطاب حضرت علامہ و مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد مقصود الہی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، اور ترتیب دیا ہے طلبہ جامعۃ المقصودیہ۔ ترجمہ ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 کا، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے۔ کتاب الہی میں جس روز سے اس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو، ان میں سے 4 عزت والے ہیں، یہی دین قیم ہے، پس نہ ظلم کرو ان مہینوں میں اپنے آپ پر۔ پہلے سن لیجئے کہ یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحج، محرم الحرام اور رجب المرجب۔ ذی قعدہ یہ 11واں مہینہ ہے، ذی الحج یہ حج والا قربانی والا 12واں مہینہ ہے، محرم الحرام یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور رجب المرجب یہ وہ مہینہ ہے جس میں شب معراج ہوتی ہے، یہ غالباً 7واں مہینہ ہے۔ ان 4 مہینوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے مہینے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ ان کی حرمت یہاں بیان کرتا ہے کہ یہ اللہ کے ہاں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ جب اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں حکم فرمایا کہ ان 4 مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے بھائی، ہم جہاں جھوٹ بولیں یہ گناہ ہے، لیکن کوئی اللہ کا مومن بندہ مسجد میں جا کر جھوٹ بولے یہ مسجد کی بے حرمتی ہے۔ بلکہ لوگ غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، فحش کلامی کرتے ہیں، اس کا گناہ ملتا ہے۔ بلکہ اگر اللہ کا یہ مومن بندہ خانہ کعبہ میں جا کر چغلی کرے، غیبت کرے، فحش کلامی کرے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ خانہ کعبہ کی بے حرمتی ہے۔ اسی طرح ہم گناہ کریں، گناہ گار ہیں، انسان ہیں، گناہ ہو جاتا ہے۔ 4 مہینوں میں ہم گناہ کریں گے تو یہ 4 مہینوں کی بے حرمتی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ہاں یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ گناہ جب کریں عذاب یا اس کا آپ کو مس ڈیڈ ملے گا، آپ کے نامہ اعمال میں ہمارے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا، لیکن اگر ان 4 مہینوں میں گناہ کریں گے تو یہ ان مہینوں کی بے حرمتی ہوگی۔ اسی طرح جیسے جھوٹ بول لیں تو گناہ ہے، لیکن مسجد میں جھوٹ بول لیں تو مسجد یہ گناہ بھی ہے اور مسجد کی بے حرمتی والا گناہ بھی ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس لیے تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ان مہینوں میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو، ان میں زیادہ اہتمام کرو کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، چغلی سے بچیں، غیبت سے بچیں، فحش کلامی سے بچیں، بد نظری سے بچیں۔ اگر اللہ کا مومن بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے اس بات کا خیال کرے گا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، اللہ کے ہاں اکرام والے مہینے ہیں، مجھے ان کا اکرام کرنا ہے، احترام کرنا ہے، تو یہ گناہ سے بچے گا۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ سے بچنے کا ثواب دے گا کہ یہ بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس ڈر کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے عزت سے نوازے گا۔ پھر میرے بھائی، اس نے ان 4 مہینوں میں گناہ چھوڑا، جس طرح ان 4 مہینوں میں نیکی کرنے کا ثواب زیادہ ہے، اسی طرح ان 4 مہینوں میں گناہ چھوڑنے کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں محرم الحرام کا صحیح طور پر اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔